یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 25 اپریل سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مچھ اور بولان میں پاکستانی فورسز نے جعلی مقابلے میں 6 افراد ہلاک کر دیے ہیں۔ اب تک 3 کی شناخت پہلے سے جبری طور پر لاپتہ افراد کے نام سے ہوئی ہے۔ بولان دشمن فورسز کے ساتھ مقابلے میں 2 بلوچ سرمچار شہید ہوئے، 8 دشمن اہلکار ہلاک۔ BLA پنجگور سے کراچی جانے والی تاجر اجے صدور لال اپنے دوست عرفان ولد فقیر محمد ہود کے ساتھ بے سمت حدود سے لاپتہ ہو گئے۔ فوجی چوکیوں پر حملوں اور موبائل ٹاورز کو نظر آتش کرنے کی ذمہ داریاں BLF نے قبول کر لی ہے۔ جیونی میں ISI کے خفیہ ایجنٹ اکبر چودھری کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری BLA کے ترجمان آزاد بلوچ نے قبول کر لی ہے۔ دکی سے ایک شخص کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ بلوچستان فائرنگ کے مختلف واقعات اور حادثات میں 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ بولان اور مچھ میں فوجی آپریشن، پاکستانی فورسز نے 6 افراد ہلاک کر دیے ہیں۔ علاقائی ذرائع نے بتایا ہے کہ مچھ کے اسپتال میں گولیوں سے چھلنی 3 نعشیں لائی گئی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، جبکہ دوسری جانب بولان سے بھی 3 نعشیں اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیے گئے ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکور افراد کی شناخت پہلے ہی سے جبری طور پر لاپتہ افراد کے طور پر ہوئی ہے جنہیں مختلف اوقات میں پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا تھا۔ مذکورہ افراد میں سے ایک کی شناخت غلام فرید شاہوانی ولد غلام مصطفیٰ شاہوانی سکنہ کلی کارز سور مستنگ کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں اگست 2022 میں پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کیا تھا۔ قتل کیے جانے والے دوسرے شخص کی شناخت عظیم خان ولد یار خان مری کے نام سے ہوئی ہے، جو ہرنائی کے علاقہ نشپا کا رہائشی تھا۔ بولان جعلی مقابلے میں قتل کیے جانے والے تیسرے شخص کی شناخت حضرت سمالانی ولد ملا محمد خان کے نام سے ہوئی ہے، جن کا بنیادی تعلق سنجال غربوک سے ہے۔ بولان میں قابض فوج سے مقابلے میں شہید ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان GN بلوچ نے یہ بات جاری بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 15 روز تک جاری رہنے والے آپریشن کا آغاز بولان کے علاقہ سارو اور مچھ سے متصل علاقوں سے ہوا تھا۔ اس دوران دشمن فوج نے کئی مقامات پر شیلنگ کے بعد ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کمانڈوز اتارنا شروع کر دیے تھے۔ سارو کے علاقہ کچھ میں موجود بلوچ لبریشن آرمی کے گشتی ٹیم نے حکمت عملی کے تحت مختلف مقامات پر گھات لگا کر دشمن فوج کے کمانڈوز پر ہم متعدد حملے کر دیے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ شہادت پانے والے ساتھی غنی خان مری بلوچ عرف حسن روکی ولد روزی خان مری کا تعلق بولان کے علاقہ یخو سے تھا۔ وہ گزشتہ 1 سال سے بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک تھے۔ شہادت پانے والے دوسرے ساتھی ولید عرف کمانڈو بہار ولد محمد اقبال بلوچ کا تعلق تربت کے علاقہ افسر سے تھا۔ آپ قومی آزادی کے جہد میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے 1 سال قبل بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک ہو گئے تھے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقہ جوسک میں 22 اپریل کو فوجی چوکی پر مغرب کے وقت دستی بم سے حملہ کیا جس سے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کے بعد دشمن فوج نے مختلف اطراف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ ترجمان نے کہا کہ دوسرے واقعے میں سرمچاروں نے تربت میں ایئرپورٹ چوکی اور پرو میں یو فون کے موبائل ٹاورز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سرمچاروں نے 21 اپریل کی شام ایئرپورٹ کے چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا جس سے دشمن پاکستانی فوج کے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ رات سرمچاروں نے پنجگور کے علاقہ پروم، دنز اور جائن میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ کی موبائل کمپنی یو فون کے 2 ٹاورز کو نشانہ بنا کر نظر آتش کر دیا ہے۔ دکی گزشتہ روز نامعلوم ملزمان نے نانا صاحب زیارت کے مقام سے اسلحہ کے زور پر سرور خان نامی شخص کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ کاشی غربی میں سنگسیلا روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مندوس اور میاں بگٹی کو ہلاک کر کے فرار ہو گئے۔ اس طرح سوئی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سرمور نامی شخص ہلاک ہوا ہے۔ بولان میں سیاہکاری کے الزام میں 2 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ادھر نوشکی میں عید کی شب ایک شہری فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ
وہ اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ پولیس کے ساتھ مل کر چوروں کا تعاقب کر رہے تھے۔ دکی مندے ٹک کے مقام پر ٹولی کار الٹ جانے سے ایک شخص ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ کچھی تحصیل بھاگ میں گھریلو ناچاکی کے سبب محمد اسحاق دھرپالی نامی شخص نے اپنے چچا اللہ ڈنہ کو شاٹ گن سے فائر کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ تربت سنگانی سر کے رہائشی حسینہ نامی شوگر کی مریض علاج نہ ہونے پر انتقال کر گئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں اسپتال لے جایا گیا وہاں ڈاکٹر موجود نہیں تھے۔ پسنی میں ایک ہفتہ قبل زخمی ہونے والے مولانا حنظ اللہ ولد ملا طاہر علی کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔